بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في مقام آخر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا ہم سب پر فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایک ایسی مجلس کا پارٹ بنایا جس مجلس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے ایسی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کی ہے، جن 2 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے ان 2 حدیث پر بھی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو صحیح بات سننے کی اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. یہ چیز قرآن کریم نے خود ارشاد فرما دی. تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کا کام بھی کرتے ہیں؟ تو اس چیز کا جواب یہ ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اس پر عمل کرنے کی ہمیں حکم فرمایا ہے اسی طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ نماز میں جلد بازی کرتے ہیں، نماز کے ارکان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ان لوگوں کی نماز ان لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی اور ان نمازوں کا ان کو کوئی بدلہ نہ ملے گا. تو پھر کون سی نماز بے حیائی سے روکتی ہے؟ کون سی نماز، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے جو بے حیائی سے روکے، گناہوں سے روکے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے. وہ نماز جو سکون سے ادا کی جائے اور جس نماز کے اندر ہمارا پورا دھیان اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو، وہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. لیکن آج کی ہماری نمازیں، اللہ رحم فرمائے، ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے اندر ہم پوری نماز کے اندر سوچتے رہ جاتے ہیں. کوئی بندہ ہے دکان کا حساب لگاتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی اپنی رشتہ داری کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس طریقے سے نماز امام صاحب مکمل کر دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ نماز آخر پوری ہوئی یا پھر نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کوئی شخص اگر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی 1 یا 2 رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز پورا ہونے تک امام صاحب کے ساتھ میں ان کو یہی نہیں پتہ رہتا اس بندے کو کہ اس کی کتنی رکعتیں چھٹی ہیں. میرے محترم بزرگوں، سامعین کرام، نماز بہت اہم عبادت ہے، لیکن ہر ایک چیز کی ترکیب ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا طرز ہوتا ہے کہ کس چیز کو کیسے ادا کیا جائے. ہر ایک چیز کا رول ہوتا ہے، اگر ہم اس کو رول کے خلاف کریں گے وہ چیز صحیح نہیں رہے گی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد تو فرما دیا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، سیم اسی طریقے سے ہمیں نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ نماز اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ہمیں برائیوں سے روکے گی بھی اور گناہوں سے بھی ہمیں دور کرے گی. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب نماز یہ اہم ترین عمل ہے. کتنا اہم ترین عمل ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے مسلم فیملی میں پیدا کیا، ہمیں بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی مشقت اٹھائے دین مل گیا.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی دین کے لیے، اسی اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنی فیملی کو اجاڑا ہے، اپنے خاندان کو برباد کیا ہے، اور آج ہمیں یہ دین مفت میں مل گیا۔ اس چیز کے اندر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نماز کتنا اہم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مومن کے درمیان اگر فرق ہے، کوئی چیز اگر ایسی ہے جو امتیاز کرتی ہے، ہمیں یہ چیز ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز آتی ہے، وہ جو فرق کرتی ہے وہ صرف نماز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا، کافر ہو گئے۔ آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، اذان چھوڑو، نماز کی آواز آتی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے پاس ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہمارا حال یہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جس نماز کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہو، کس طریقے سے روکے گی؟ اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے اور اس طریقے سے ادا کرنے کا پابند بنائے جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔